سوال ہے کیا میت کے گھر کھانا کھانا جائز ہے؟ میت والوں کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں کوئی فوتیدگی ہو جائے، چونکہ میت ان کے گھر میں پڑی ہے اور یہ ایک صدمے والا موقع ہے، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، تو انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اسے دکھ پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، اور گھر میں میت پڑی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے، ان کو صدمہ پہنچا ہے، تم کھانا پکا کے ان کو دو، کوئی محلے والا پکا دے، کوئی رشتہ دار، یہ ہم نے کھانا پکانے پر بھی رواج بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں تو یہ ہے جی فوت ہو گیا تو بڑی نوح دے گھر والے کھانا پکان، اور دوسرے دن چھوٹی نوح، عذاب بنایا ہوا ہم نے اپنے رشتہ داریوں کا نظام بھی۔ حکم یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار ہو یا محلے دار ہو یا کوئی بندہ، نیکی والا عمل ہے نا، نیکی والا عمل، نیکی کے موقع ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ نیکی کا موقع آئے تو جو اللہ جن کو توفیق دے ان کو آگے بڑھ کر وہ نیکی کرنی چاہیے۔ میں تم اس گھر کو کہو بھئی تم کھانا نہ پکانا، ہماری طرف سے کھانا آ جائے گا، تم آرام سے کھا لینا، دوسروں کو حکم اور کو کھلانے کا، اور یہ ایک ٹائم کا کھانا دینا، ایک ٹائم، باقی وہ خود کھائیں پلائیں۔ یہ زندگی دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور موت دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، جب کوئی فوت ہو جاتا تو گھر والے پھر بیٹھ جاتے تھے سارے اپنی گلی بند کر کے، بازار بند کر کے، رویا جاتا تھا، اجتماع کیا جاتا تھا، پھر وہاں اکٹھے کھانے کھاتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے طریقے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کننا نرد اجتماع الی اہل المیت وصنعت الطعام من النیاحہ، میت والے گھر اکٹھے ہو کے بیٹھنا اور اجتماعی کھانے کھانا ہم اس کو نوحہ اور ماتم کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ ایک وقت کا کھانا کوئی پکا کے ان کو دے، وہ گھر والے کھا لیں یا ان کے جو دور سے آنے والے مہمان ہیں وہ کھا لیں، جو محلے دار ہیں لوگ ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے، وہ کھانے والے نہیں، وہ کھلانے والے بنے، اور یہ ایک ٹائم کا کھانا ہے۔ اس کے بعد وہ سمجھے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم نے مان لیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جنازہ پڑھ کے دفن کر کے پھر وہ اپنے معاملات کریں۔ یہ جو 3 دن بیٹھے رہتے ہیں نا گھر میں، یہ 3 دن والا مسئلہ بھی کوئی نہیں۔ شاید آپ پہلی دفعہ یہ سن رہے ہو، یہ 3 دن سوگ والا کوئی مسئلہ نہیں، یہ 3 دن کا مسئلہ عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی عورت کا خامد کے علاوہ کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، باپ، بھائی، بیٹا، کوئی، تو وہ 3 دن تک زیب و زینت نہ لگائے، اپنے خامد کے لیے تیار نہ ہو، سادہ رہے۔ اگر خامد فوت ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن تک وہ زینت نہیں لگائے گی۔ یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے، مردوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دکانیں بند کر کے بیٹھے رہیں۔ آئیں، جنازہ پڑھیں، کفن دفن میں بندوبست کریں، تعزیت کریں اور جائیں اپنے اپنے گھر میں۔ نہیں آ سکتے ٹیلی فون پر کر لیں، تحریری طور پر کر لیں۔ یہ کاروبار بند کر کے بیٹھے رہنا یہ حرام اور نوحہ ہے۔ تو ایک وقت کا کھانا اس گھر میں دینا جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اس گھر سے کھانا نہیں بلکہ ان کو کھلانا ہے، اور باقی وہ خود کھائیں پیئیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے، اگر وہ احتجاج کر کے بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہمیں احتجاج نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے فیصلوں پر اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کوئی سی 2 نمازیں خاص سمجھ کر مسجد میں باجماعت ادا کرنا کیسا ہے؟ کوئی سی 2 نمازیں خاص سمجھ کر، یعنی 2 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں اور باقی گھر میں پڑھ لیں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو یہ سوچ ٹھیک نہیں۔ 5 نمازوں کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، یہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ہے مسجد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اگر تم مسجدوں میں نہ جاؤ، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ لو، تو تم اپنے نبی کا دیا ہوا طریقہ چھوڑ دو گے، اور نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے
کہ میں کسی کو کہوں تو نماز پڑھا اور چند نوجوانوں کو کہوں لکڑیاں لے کے آؤ، پھر ان کے گھروں میں جاؤں جو گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ لکڑیاں ان کے گھر میں پھینک کر آگ لگا کے جلا دوں ان کے گھروں کو۔ اتنی سخت وعید اللہ کے نبی کسی چھوٹے موٹے مسئلے پر نہیں کرتے۔ پھر میں کہ عورتیں ہوتی ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ہاں شریعت نے رخصت دیا ہے، بیمار بندہ ہے، بوڑھا بندہ ہے، کوئی اور وجہ بن گئی تو گھر میں پڑھ لے، اگر عذر کوئی نہیں، وجہ کوئی نہیں، تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ 5 نمازوں کے ساتھ ہے۔ ہاں نفل گھر میں پڑھو، نفل سنتے گھروں میں پڑھو، نفل گھر میں پڑھنا مسجد نبوی میں نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ گھر میں پڑھو، فرض مسجد میں آ کر پڑھنے اور 5 ہی پڑھنے۔ ووٹ لینے اور دینے والے دونوں مشرک ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ ایک عالم دین نے جواب دیا تھا کہ دونوں مشرک ہیں۔ یہ ہمارے فتویٰ لگانے والے بڑے سخت ہیں جی، مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ مشرک، پتہ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی صفات کسی اور میں تسلیم کرے، کسی اور کو اللہ کے برابر کہے، تو ووٹ دینا کہ اللہ کی صفات کسی اور میں ڈالنے والی بات ہے اس میں؟ ٹھیک ہے ہمارے اوپر فتنے ہیں، ہم فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں، اسلام آزاد نہیں، اسلام کا طریقہ عمارت نہیں، خلافت نہیں، جو نظام دنیا کے اوپر ظالموں نے مسلط کیا ہوا اس نظام کے ساتھ ہمیں مجبوری سے چلنا پڑتا ہے، لیکن اس کو مجبوری کہو، اس کو شرک ہونے کا فتویٰ دو گے تو دنیا پر تو مسلمان ہی کوئی نہیں رہے گا۔ وہ مفتی، وہ علماء کرام جو اپنے سینے بڑے آگ کے ساتھ بھر کے رکھتے ہیں نا، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ بڑی غیرت والا ہے، اللہ برداشت کرتا ہے نا ان سب کو۔ لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے، پھر بھی زندگی دیتا ہے، دیتا کہ نہیں؟ تو ہمیں بھی اپنے غصے قابو میں رکھنے چاہیے۔ اتنا غصہ ہے تو جناب جہاد کا میدان ہے آپ کے غصے کے لیے، آؤ ٹریننگیں تربیتیں لو، جہاد میں جا کے حملے کرو، کافروں کی قوتیں توڑو۔ یہاں مسلمانوں کے اوپر فتوے لگانا، فرقہ پرستی، فلانا بھی کافر ہے، فلانا بھی کافر ہے، فلانا بھی مشرک ہے، یہ حرام کام ہے۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اس فتویٰ لگانے والے سے پوچھو نا تو وہ نہیں بتا سکے گا آپ کو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں، اور فتوے لگاتے ہیں۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے کا معیار کیا ہے بڑا؟ اللہ آپ نے کہہ دیا نماز۔ یہ بھی ہمارے اندر غلطی مشہور ہے، کیا خیال ہے کہ نماز نہیں پڑھتے وہ کافر ہے؟ سارے خاندان ہی برباد ہو گئے، نکاح ٹوٹ گیا، نسلیں برباد ہو گئی۔ نماز فرما برداری کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا ان میں فرق کرتی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ عبد کا معنی ہوتا ہے فرما برداری، کفر کا معنی ہوتا ہے نافرمانی۔ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی میں فرق کرنے والا بہت بڑا عمل نماز ہے۔ اذان ہو گئی، کاروبار بند کر دیا، مجلس ختم کر دی، اٹھ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا کے لیے آ گیا تو اس نے ثابت کر دیا میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کا حکم آ جائے تو میرے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اس نے ثابت کیا کہ مجھے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ نماز فرما برداری اور نافرمانی میں فرق ہے، کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی یہ چیز نہیں۔ کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کا لفظ ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کریں گے، یعنی جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کو اللہ کا سچا آخری رسول مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، آپ کو سچا آخری نبی نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ تو کافر وہ ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اور کیا خیال ہے مسلمان گناہ گار ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ صغیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمان ہیں جو بیچارے گناہ گار ہیں۔ ہمیں اسلام نے عقیدہ دیا ہے کہ ایمان تھوڑا بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان تھوڑا بھی ہوتا ہے اور ایمان
ذرے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے. ذرہ ذرہ سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے بھلا؟ ذرہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ بند کمرے میں آپ بیٹھیں, سورج طلوع ہو تو درخت سے اندر جو روشنی آتی ہے نا, اس روشنی سے دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے نظر آتے ہیں, جو سائے میں نظر بھی نہیں آتے. وہ جو ایک نظر آتا ہے نا, اس کو ذرہ بولتے ہیں. ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے. ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ ایمان تھوڑا بھی ہوتا ہے, اور ایمان گناہ کرنے سے ایمان تھوڑا ہوتا ہے, نیکیاں کرنے سے ایمان. ایک بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے, ایک بندہ تہجد نہیں پڑھتا, دونوں کی ایمان برابر تو نہیں نا. ایک نے ماشاءاللہ حج بھی کیا ہے, دوسرے نے حج نہیں کیا, دونوں کا ایمان برابر. ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان تھوڑے ہوتے ہیں, تو جو تھوڑے ایمان والے ہیں آپ ان کو دعوت دیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ رکھا گیا, ان کی اصلاح کریں, ان کو دعوت دیں. ایمان ختم نہیں ہوتا جب تک بندہ کلمے کا انکار نہیں کرتا. سمجھ آ گیا نا؟ اس لیے بریلوی کافر ہیں, فلانے کافر ہیں, فلانے کافر ہیں, یہ فتنہ بازی والی باتیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. یہ ہمارے پیچھے یہودی بیٹھے ہیں, صلیبی بیٹھے ہیں, ہندو بیٹھے ہیں, وہ یہ اس طرح کی خباستیں پیدا کر کے ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں, ہمیں دشمن بناتے ہیں اور اسلام سے دور کرتے ہیں. ہمیں ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے. جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. آگے خرابیاں ہیں, عقیدے بگڑے ہوئے ہیں, اعمال میں خرابیاں ہیں, اخلاق میں خرابیاں ہیں. ہم ترجمے نہیں پڑھتے, حدیث ہی نہیں پڑھتے, علم ہی نہیں ہمارے پاس, اوپر سے فتنے بڑے ہیں. تو ہم ان کو دعوت دیں گے, ان کی اصلاح کریں گے, امر بالمعروف کے ذریعے انشاءاللہ ان کے ایمان بڑھانے کی کوشش کریں گے. کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر یا مشرک کہنا حرام ہے. سمجھ آ گیا؟ کیا حرم میں رہنے والا یا باہر سے جا کر حرم میں موجود عمرہ کے لیے میقات سے احرام باندھے گا؟ دیکھو جی, ساری دنیا پر اللہ نے حج اور عمرے کو فرض کیا جو طاقت رکھتے ہیں. اب بیت اللہ یہ زمین کا سنٹر ہے, مکہ جو نا یہ زمین کا سنٹر ہے, اس کو نافع زمین کہتے ہیں. چاروں طرف دنیا ہے. عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے جب لوگ جائیں گے تو جو باہر سے جاتے ہیں ان کے لیے بیت اللہ کے چاروں طرف کچھ جگہیں ہیں جن کو میقات مقرر کیا گیا ہے. وہ جائیں گے تو وہاں جا کر احرام باندھیں گے, پھر آگے جائیں گے. اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں, مکے کا رہنے والا ہے یا میقات سے اندر اندر رہتا ہے, اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھے گا اور حج عمرہ کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سے ایک بندہ جاتا ہے, پہلی دفعہ وہ گیا باہر سے تو اس نے احرام باندھا, آگے جا کے عمرہ کر لیا. وہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے یا کوئی ملازمت کرنے گیا ہے, وہ سعودیہ میں ٹھہرا ہوا ہے, مکے میں ٹھہرا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں پھر عمرہ کروں تو وہ کیا کرے؟ یہ ہے نا سوال. غلطی سمجھ آتی ہے پہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر اور مقیم کے درمیان فرق کرنے والی مدت ہے 3 دن. مسافر اور مقیم کے درمیان فرق کرنے والی مدت, جو بندہ کسی جگہ پر جا کے 3 دن سے تھوڑا ٹھہرتا ہے وہ مسافر ہے. نماز بھی قصر پڑے گا, حکم بھی مسافر والا ہوگا. اگر وہ 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے, ہفتہ ٹھہرنا ہے, 10 دن ٹھہرنا ہے, تو وہ پہلے دن سے ہی مقیم کے حکم میں ہے, وہ مسافر کے حکم میں نہیں ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ہمارا پیکج ہوتا ہے مہینے کا 21 دن کا, جس میں 10 دن ہم نے مکہ میں ٹھہرنا ہے. اب ہم پہلے باہر سے گئے تو ہم نے یہاں سے احرام باندھا, اب وہاں ہم نے 10 دن ٹھہرنا ہے, تو وہاں ہم مقیم سمجھے جائیں گے کہ مسافر؟ 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا مقیم ہو گئے. تو جو حکم مکہ والوں کا ہے وہی حکم ہمارا ہوگا. ہم بھی اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر عمرہ کریں گے. یہ مسجد عائشہ میں جانا یا حدود حرم سے باہر جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے حج کیا ماشاءاللہ, حاجی صاحب ہیں کوئی حاجیاں تو ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے حج کیا ماشاءاللہ. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ پاکستان سے گئے حج کرنے, پہلے گئے آپ نے عمرہ کر لیا, جب آپ نے حج کا احرام باندھا تھا 8 تاریخ کو, تو کہاں سے احرام باندھا تھا؟ بولو. ہوٹل سے باندھا تھا نا. ساری دنیا کے حاجی پہلے جاتے ہیں, عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, مکہ میں ٹھہرتے ہیں. 8 تاریخ کو جب حج کا احرام باندھتے ہیں تو سارے اپنے اپنے ہوٹل سے باندھتے ہیں. کبھی کوئی مسجد عائشہ میں نہیں گیا,
کبھی کوئی حدود حرم پر نہیں گیا۔ بھائیو جب حج کا احرام ہوٹل سے ہو سکتا ہے تو عمرے کا کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ حج اور عمرے کا میقات بالکل ایک جیسے، کوئی فرق نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب کوئی بندہ اگر پوچھے کہ مسجد عائشہ کا کیا چکر ہے پھر، تو یہ بھی سن لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے جب حج کرنے کا فیصلہ کیا نا، اعلان کیا میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو بڑے صحابہ اکرام آ گئے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے آپ کے ساتھ۔ اس وقت رواج یہ تھا کہ حج اکیلا کیا جاتا تھا، حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اور صحابہ اکرام نے حج کا احرام باندھا۔ کچھ لوگوں نے قربانیاں اپنے ساتھ لے لی، کچھ نے کہا نہیں وہاں سے لے لیں گے۔ تو جب تھوڑا سا سفر شروع کیا نا، تو اللہ نے اس رواج کو توڑنے کے لیے حکم دے دیا کہ پہلے عمرہ کرنا ہے، اپنے احرام بدل لو، نیتیں تبدیل کر لو۔ تو سب نے اپنی نیتیں بدل لی کہ ہم پہلے عمرہ کریں گے۔ اب جن کے پاس قربانیاں تھیں ان کا حج قران ہو گیا، عمرہ اور حج دونوں اکٹھے، لیکن درمیان میں احرام نہیں کھول سکتے۔ جن کے پاس قربانیاں نہیں تھیں ان کا حج تمتع ہو گیا، پہلے عمرہ کریں گے پھر احرام کھول کر پھر دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قربانی نہیں تھی، ان کا نیت کر لی عمرے کی۔ جب مکہ کے قریب پہنچی تو حیض آ گیا، منسل شروع ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی آئے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتے میں کیا کروں، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ تو فرمایا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس طرح کرے کہ جو تو نے نیت کی تھی نا عمرے کی، وہ نیت حج کی کر لے۔ پہلے حج کا احرام تھا، پھر اللہ کے حکم سے نیت تبدیل کر کے عمرہ کی۔ اب حیض آ گیا، حیض کی حالت میں عورت بیت اللہ میں نہیں جا سکتی، طواف نہیں کر سکتی، میں پھر نیت بدل لو، حج کی نیت کر لو، منا میں چلی جاؤ، مزدلفہ عرفات میں چلی جاؤ، مزدلفہ میں چلی جاؤ، حج کے سارے ارکان اسی حالت میں ادا کرو۔ جب پاک ہو جاؤ گی پھر نہا کے طواف کر لینا تو تمہارا حج پورا ہو جائے گا۔ اب حضرت عائشہ نے حج کیا، عمرہ رہ گیا۔ جب فارغ ہو کر واپس جانے لگے نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جی باقی سارے حج بھی انہوں نے کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے، تو میں اکیلا حج، میں نے بھی عمرہ کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے کر لو۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا باہر سے۔ پہلے بات آپ نے سنی ہے نا، جب نیت کی تھی عمرے کی تو کہاں تھی وہ؟ راستے میں مدینہ سے چلی تھی، حدود حرم سے دور تھی نا۔ جب میں نے عمرے کا ارادہ کیا تو میں احرام باندھا تھا باہر سے۔ آگے مسئلہ بن گیا یہ، مجھے وہ نیت بدلنا پڑی۔ اب میں دوبارہ عمرہ کرنا چاہتی ہوں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ باہر سے ہی احرام باندھ کے آؤں، تاکہ پہلی نیت والا تسلسل میرا ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تو باہر سے جا کے احرام باندھ لے۔ تو یہ ان کی ایک خواہش تھی جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی، ورنہ وہ اس جگہ آج مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عائشہ، ورنہ وہ میقات نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو باہر سے آئیں گے وہ میقات سے احرام باندھیں گے، اور جو اندر والے ہیں وہ اپنی اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھیں گے۔ لہذا مسجد عائشہ جانا یا حدود حرم سے باہر جانے والا مسئلہ کوئی نہیں، اپنے اپنے ہوٹلوں سے احرام باندھو، بے شک ہر روز عمرہ کرو، جتنے مرضی عمرے کرو۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی مسئلہ؟ بزرگ کہتے ہیں قادیانیوں کی مخالفت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس فتنے کو پڑھیں، قادیانیت کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، اور جو بات مشہور ہوتی ہے نا اسی کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کتابیں لکھی ہوئی ہیں قادیانیت کے متعلق، مرزائیت کے متعلق، اس کو پڑھیں۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کون تھا؟ یہ نوکر ہوتا تھا انگریز کا، کچہری میں یہ ایک مزدوری کیا کرتا تھا۔ اس کو کس طرح انہوں نے گمراہ کیا، کس طرح اس نے دعوے کیے، پہلے مسیح موعود ہونے کے، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کے، پھر کہتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں، پھر کہتا ہے میں اللہ ہی ہوں۔ کیسی کیسی بونگیاں مارتا ہے۔ مرزائی آپ سے ہمیشہ ختم نبوت پر بات کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر بات کریں گے۔ آپ ان سے کہو یار اپنے نبی کے متعلق ہمیں بتاؤ تمہارا نبی کیسا ہے، تو کبھی اس مسئلے پر بات نہیں کریں گے۔ آپ قادیانیت کو پڑھیں،
انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ظالم کیا لوگ ہیں اور کیسا فتنہ ہے۔ اس کے مقابلے پر آپ قرآن پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے ان کے اوپر اپنے عمل کو پختہ کریں۔ عمل ہی اور علم اور عمل ہی اصل میں وہ چیز ہے جو سارے فتنوں سے بچانے والی چیز ہے اللہ کے فضل سے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ سر کچھ لوگ شب رات کا روزہ رکھتے ہیں، چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بزرگوں نے شب برات کے متعلق پوچھا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 14 تاریخ ہے، 13 ہے 14 تو ہمارے بعد بھائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ 15 تاریخ جو ہوتی ہے نا شعبان کی 15ویں رات، یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، اس کو بولتے ہیں شب برات۔ اس رات کو عبادت کرنا، عبادت بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، 100 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں اتنی دفعہ قل ہو اللہ پڑھو، یا جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور دن کو روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ اس رات میں پیدا ہونے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، رزق تقسیم کہتے ہیں، یہ باتیں اخباروں میں بھی چھپتی ہیں۔ محترم بھائیوں، قرآن میں اور حدیث میں شب برات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا چور چوری کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ اس رات کا نام رکھا ہے شب برات۔ اب شب فارسی زبان کا لفظ ہے، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، ہمارے نبی کی زبان عربی ہے۔ اگر یہ اسلام کے اندر ہوتی تو اس کا کم از کم نام تو عربی ہوتا۔ تو یہ خود ساختہ مصنوعی جعلی نوٹ ہے، شب برات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں یہ جو بات کرتے ہیں نا پیدا ہونے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، فوت ہونے والوں کے نام کاٹے جاتے ہیں، رزق تقسیم کیا جاتا ہے، یہ سارے کام لیلۃ القدر کے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ لوح محفوظ سے ایک سال کا حساب کتاب نکال کے اللہ فرشتوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سمجھ لو، سال کی ڈیوٹیاں، وہ لیلۃ القدر کی تقسیم ہے۔ شب برات کو جعلی طور پر کھڑا کیا گیا لیلۃ القدر کے مقابلے پر۔ نہ اس رات کی کوئی الگ فضیلت ہے، نہ اس دن کی کوئی الگ فضیلت ہے، یہ ایک بدعت ہے جو ہمارے بھائیوں نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ جعلی نوٹ ہیں، جعلی نوٹوں والے دولت مند نہیں ہوتے بلکہ فراڈی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔